آج جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ کس سے متعلق؟ قرآن سے متعلق۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید سب سے پہلے کس آسمان پر نازل ہوا؟ قرآن مجید سب سے پہلے کس آسمان پر نازل ہوا؟ بتائیے، قرآن مجید سب سے پہلے کس آسمان پر نازل ہوا؟ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل ہوا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، قرآن میں ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سوال نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی؟ کون سی وحی نازل ہوئی؟ بتاؤ طاہرہ، بتاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی وحی نازل ہوئی؟ کون سی آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی؟ معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سورہ علق کی 5 آیات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سمجھ رہے ہو نا؟ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قرآن مجید کی کون سی آیت؟ ابھی بتائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو یہ اس میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا؟ علم کے بارے میں، علم کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ علم کے بارے میں اور پڑھنے کے بارے میں۔ پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو؟ کس چیز کے بارے میں؟ علم کیا ہے؟ العلم نور، علم کیا ہے؟ علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ علم کے بارے میں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ پڑھنے کے بارے میں۔ پڑھے گا تب نا آگے بڑھے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کہ جاہل آدمی بھی آگے بڑھ جاتا ہے؟ نہیں بڑھتا ہے۔ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ پڑھنے کے بعد ہی انسان حافظ بنتا ہے، پڑھنے کے بعد ہی انسان عالم بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ پڑھنے کے بعد ہی قاری بنتا ہے۔ تو پڑھنے سے ہی روشنی ملتی ہے اور اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ علم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بولنے میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ دونوں تینوں کس چیز کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی؟ کون سی آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ بتاؤ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کے بارے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کیا سمجھے؟ بول رہی ہے، بولو کیا سمجھے؟ ہاں کیا؟ کچھ نہیں؟ بھیجے میں بھیجا نہیں ہے یا سنا نہیں دے رہا، بحری ہے؟ تو علم حاصل کرنے کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جسے حاصل ہونے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہیں ملتا، جسے حاصل کرنے کے بعد
عمل کیے بغیر چین نہ ملے، سکون نہیں ملے، تو وہ کیا ہے؟ علم ہے. اور علم ہے لیکن سمجھ رہے ہو نا، عمل نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ جہالت ہے. کیا ہے؟ جہالت ہے. تو علم قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا بندے سے، ہر انسان سے، کہ علم سیکھا تو اس پر کتنا عمل کیا. کیا سوال پوچھا جائے گا؟ علم سیکھا تو کتنا عمل کیا. یہ سوال قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا. تو علم وہ ہے جو انسان کو عمل پہ آمادہ کرے. علم وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ہاں، اگر عمل نہیں ہے تو زندگی بے بندگی، شرمندگی. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. تو علم وہ ہے، علم اسے کہتے ہیں کہ علم حاصل ہونے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہیں ملے. سمجھ رہے ہو نا؟ ورنہ اگر عمل نہیں ہے تو وہ صرف معلومات ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیا ہے؟ معلومات ہے. تو علم کیا ہے؟ روشنی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ جو جہالت کو مٹا دیتی ہے. علم چندہ کے، شاعر کہتا ہے علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نہ دانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند. علم چندہ کے بیشتر خانی، کہ علم جتنا زیادہ پڑھ لے اگر عمل نہیں ہے تو نادان ہے. کیا ہے؟ نادان ہے. اور چار پایا ہے، مطلب اس پہ چند کتابیں لدی ہوئی ہے. جیسے گدھا کے پیٹھ پر کتاب رکھ دیا جاتا ہے تو گدھا کیا عالم بن جاتا ہے؟ نہیں. پڑھا لکھا بن جاتا ہے گدھا؟ ہاں. تو کتاب رکھنے سے، جاننے سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ جب تک انسان کے اندر عمل نہیں ہے. سوال نمبر 3، نماز فرض ہونے سے پہلے مسلمان کون سی عبادت کرتے تھے؟ نماز فرض ہونے سے پہلے مسلمان کون سی عبادت کرتے تھے؟ ذکر، دعا اور نفلی نماز. ذکر، دعا اور نفلی نماز. ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، دعا مانگتے تھے اللہ سے. سمجھ رہے ہو نا؟ جب نماز فرض نہیں تھا، نماز فرض ہوا، سمجھ رہے؟ تو نماز فرض ہونے سے پہلے یہ سب عمل مسلمان کرتے تھے. سمجھ رہے ہو نا؟ دعا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، نفلی نماز پڑھتے تھے جب نماز فرض نہیں ہوا تھا. سوال نمبر 4، روزہ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہے؟ روزہ فرض ہے. ہجرت کے دوسرے سال میں، ہجرت کے دوسرے سال میں روزہ فرض ہوا. سوال نمبر 5، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ بتاؤ. دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، بیت اللہ، کعبہ. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے. دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں. جہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ حج کرنے کے لیے جہاں لوگ جاتے ہیں. تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام. بولو. مسجد حرام. اور دوسری اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد قباء. دوسری اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، مسجد قباء ہے. تو یہ 5 سوال پوچھا گیا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو 5 سوال یہ کس لیے پوچھا گیا ہے؟ کہ بس ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو؟ دماغ پہ جو جوڑ ڈالے گا تب نہ سمجھ میں آئے گا. دماغ کھلے گا، دماغ کا تار کھلے گا. دماغ میں تو موبائل کا وائرس بھرے ہوئے ہو تم سب، کھیل کا اور موبائل کا. جب دیکھو کھیل کود، بس تماشا چلتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو کس لیے سوال پوچھا گیا ہے؟ سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. تو قرآن جو ہے نازل ہوا ہے تو وہ کون سے مہینے میں نازل ہوا ہے؟
रमज़ान उल मुबारक के महीने में कुरान नाजिल हुआ है शब कदर में, और शब कदर जो है 1000 महीनों से क्या है, अफजल है। क्या है, अफजल है। तो आसमान दुनिया पर जो है कुरान शब कदर में नाजिल हुआ है, और सबसे पहली वही जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी वो पढ़ाई के बारे में, तालीम के बारे में, पढ़ने के बारे में, इल्म के बारे में। समझ रहे हो ना? जी हाफिज। तो इल्म इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खाने पीने सोने से ज्यादा जरूरी क्या है, इल्म है। इसलिए कुरान की सबसे पहली आयत इल्म के बारे में नाजिल हुई है। समझ रहे हो ना? इल्म आता है इंसान के अंदर तो उसके अंदर रोशनी आती है। समझ रहे हो ना? इल्म एक नूर की शक्ल में आता है, जो जब इंसान के अंदर आता है तो इंसान अमल करता है। अगर अमल नहीं है तो क्या है, नादान है, बेवकूफ़ है, जाहिल है, एक गधा है और उस पर किताब रखी जाती है, लदी हुई है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना ये सबसे जरूरी है। रमज़ानुल मुबारक रोज़ा कब फ़र्ज हुआ था, हिजरत के दूसरे साल में। और जब नमाज फ़र्ज नहीं था, नमाज फ़र्ज होने से पहले कौन सी इबादत फ़र्ज थी, कौन सी इबादत करते थे मुसलमान? दुआ मांगते थे, जिक्र करते थे, नफली नमाज पढ़ते थे जब नमाज फ़र्ज नहीं था उस वक्त। समझ रहे हो ना? तो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, मक्का। अभी बोले ना मस्जिद का नाम, मस्जिद हराम, मक्का। मक्का तो शहर का नाम है, मस्जिद का नाम बोल बेवकूफ। मस्जिद हराम। दुनिया के सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, मस्जिद हराम। और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा।